ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈوڑتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول عشق بغاوت، رائٹر نہال آبرو، قسط نمبر 7۔ 4 گھنٹے سونے کے بعد مٹیلڈا تیار ہو کر پچھلے صحن کی طرف آئی۔ عموماً دعوت بیک یارڈ میں ہی ارینج کی جاتی تھی۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر تمام مارگریٹ خاندان موجود تھا۔ اس کے 2 جڑواں بھائی سوتیلے یعنی مسز مارگریٹ کے بیٹے، مسٹر مارگریٹ کی بہن یعنی اس کی پھپھو، مگر ان کا بیٹا نہیں تھا۔ مسز مارگریٹ بھی بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھے نوجوان کو بھی وہ پہچان گئی تھی۔ ان کا بھائی تھا جو بہت مشہور وکیل مانا جاتا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے موٹیویشن لیکچر کے لیے ان کی یونیورسٹی کا وزٹ کیا تھا اس نے۔ سب کو مصروف دیکھ کر توجہ حاصل کرنے کے لیے اس نے سلام کیا تھا اور سب اس کی طرف متوجہ بھی ہو گئے تھے۔ "وین ڈیڈ یو کم مائی ڈارلنگ؟" اس کے بعد میں پورے زور سے اپنی کرسی چھوڑتے اس کی طرف بڑھے اور اپنے باہوں میں لے لیا، ماتھا چوما اور ایک بار پھر سے گلے لگا لیا۔ "جسٹ ان دا ایوننگ آئی واز کوائٹ ٹائرڈ آئی وینٹ ٹو یور روم بٹ یو آر سلیپنگ." وہ مسکراتی بتاتی اپنے باپ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلتی۔ "آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ یو ہیئر بٹ اٹس گریٹ وی ول پلے ڈارک روم." اس کا 11 سال بھائی بہت خوشی سے کہتا اس کے کندھے سے لٹک گیا جبکہ دوسرے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ "وی ول ٹوینس." دوسرے سے ہائی فائی کرتی وہ سب کی طرف مڑی۔ "ہیلو ایوری ون." مٹیلڈا نے سب سے کہا اور اپنی آنٹی کی طرف مڑی جو منہ بسوری بیٹھی تھی۔ "ویئر از جارج؟" اس نے بھی صرف جارج کا جاننے کے لیے بولا تھا مگر وہاں بیٹھے جوزف کو اس کا کسی کے بارے میں یوں پوچھنا اچھا نہ لگا۔ "ہز فرینڈ سیڈ ہی ول بی ہیئر." اس کی آنٹی نے گلاس منہ سے لگاتے بیزاری سے جواب دیا۔ "ہی ول بی ہیئر مائی ہنی، سی وی ہیو اے گیسٹ." وہ اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ تب اس کے بابا نے اس کا دھیان ایک ہاتھ میں وائن پکڑے جوزف کی طرف کروایا۔ "اوہ سوری مسٹر جوزف، نائس میٹنگ یو، آئی ایم مٹیلڈا مارگریٹ." جوزف کو دیکھتے وہ رسمی انداز میں ملی مگر جوزف اس کی آواز اور پھر اس کی آنکھوں میں مشغول تھا۔ "آئی ایم جوزف لارڈ وے، اے بزنس لائر، وی میٹ اے ویک اگو." جوزف نے جیسے جتانا چاہا کہ وہ اسے یاد ہے۔ مٹیلڈا نے محض مسکرا کر جواب دیا۔ "لیٹس اسٹارٹ آور ڈنر." مسٹر مارگریٹ نے کھانا شروع کیا تھا تو سب خوش اسلوبی سے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئے سوائے مٹیلڈا کے۔ سب اس کے نہ کھانے کی وجہ جانتے تھے مگر جوزف 2-3 نوالے لینے کے بعد رک گیا تھا اور اسے دیکھنے لگا۔ "از ایوری تھنگ اوکے؟ وائی آر یو ناٹ ایٹنگ؟" جوزف اس کی توجہ چاہتا تھا سو بہانے سے پوچھا تھا۔ "شی اوائڈز حرام." مٹیلڈا نے فقط اسے دیکھا مگر جواب اس کی بہن نے دیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ مٹیلڈا نے اس کی حیرانگی کو نظر انداز کرتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ "سوری ایوری ون، آئی ایم کوائٹ لیٹ." جج کسی طوفانی کی طرح وہاں آیا۔ سب مسکرائے مگر ایک مٹیلڈا تھی جو اس کو گھور رہی تھی۔ اس کو گھورتا دیکھ کر وہ اس کی طرف آیا۔ "آئی واز ود لیز، ہینگنگ آؤٹ ود تھامسن." جارج نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو جوزف نے پہلے سے پھر اسے اپنی بہن کو گھورا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ "اینڈ ویئر؟" مٹیلڈا کی آواز میں طنز تھا جبکہ جارج نے سب کی طرف دیکھا۔ "تھامسن اینڈ وی بوتھ ور سسپیکٹڈ فار اے ویک." "تھامسن، ہی از دا ریزن." جارج نے کسی کارنامے کی طرف اعلان کیا مگر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو فوراً بہانہ بنایا۔ "اوہ دیز ٹین ایجرز." جوزف نے بہت مخصوص انداز میں کہا تو جارج کا دھیان بھی اسی طرف گیا۔ "اوہ مسٹر جوزف، نائس ٹو سی یو ہیئر." جارج سے مخاطب کرتا اس کے سامنے مگر مٹیلڈا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ "وٹ ہی ڈڈ اگین؟ از اٹ اباؤٹ یور پرنسس؟" مسٹر مارگریٹ نے جارج سے سوال کیا جو لاپرواہی سے پاستا چبا رہا تھا جبکہ وہ اسی کو گھور رہی تھی۔ "نو، ہز بیڈ لک دس ٹائم از رز، بٹ رز ڈیڈ سارٹ آؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان سیکنڈز." جارج نے اسے جواب دیا۔ وہ کافی متاثر لگ رہا تھا جبکہ مٹیلڈا کا دل کر رہا تھا کہ اپنے سامنے پڑا پاستے کا باؤل اس کے سر پر انڈیل دے۔ "ہو از ہی؟ آئی ایم کیوریوس اباؤٹ ہم." مسٹر مارگریٹ نے ریس کے بارے میں پوچھا تو جارج پاستا کا بال چھوڑ کر مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ "ازار عمران، ہی از فرام ترکی، گاٹ اسکالرشپ اینڈ آئی ایم اے فرینڈ آف ہز، بٹ انکل ہی از اے سیلف اوبسیسڈ پرسن، ہی لوز ہمسیلف اے لاٹ، ہی از این امیزنگ ہیکر اینڈ گریٹ بائیکر ریسر." جارج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس وقت ریس پر مضمون سنا رہا تھا جبکہ اس کی ماں غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ مسٹر مارگریٹ بھی اس طرح کے تعارف سے پریشان تھے۔ "از ہی مسلم؟" جارج کی ماں نے اتنی حقارت سے پوچھا کہ مٹیلڈا کی روح بھی کانپ گئی۔ "از دیر اینی پرابلم بینگ اے مسلم؟" مٹیلڈا نے بہت ضبط کے بعد دھیمی لیکن دل خراش آواز میں سوال کیا تو اس کا باپ بھی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ "آئی ڈونٹ وانٹ مائی سن ٹو اسپوائل ہز اون ریلیجن انڈر دا پریٹنس آف بینگ اے مسلم، آئی ہیو کنفیسیٹڈ اٹ ونس اینڈ ول ڈو ناٹ اٹ اگین." مٹیلڈا ان کی بات پر اور بھی اشارہ سمجھ گئی۔ وہاں ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ مٹیلڈا نے سب پر ایک چبھتی نظر ڈالی اور اٹھ کر چلی گئی۔
مسٹر مارگریٹ نے اپنی بہن کو غصے کو دیکھا، باقی سب سے معذرت کر کے وہ بھی اٹھ میں اپنی سامنے بیٹھی بیوی کو دیکھا اور پھر اپنے بھائی کو، اور فقط افسوس ہی کر سکے۔ مسٹر مارگریٹ گئے۔ سکی سبمٹ کروانے کے بعد نور نکلی۔ وہ صبح سے پیدل چلی جا رہی تھی۔ آپ پاؤں دکھ کر CV 3 آفیسز میں رہے تھے۔ وجہ صرف یہ کہ وہ بے چین تھی۔ اس کی بہن کی شادی کو 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ پریشان تھی، اور اس پر اضافی یہ کہ وہ کسی سے رابطہ بھی نہ کر پائی تھی۔ کیا قسمت پائی ہے آپ نے جہاں پناہ، وہ خود کو کوستی ہوئی اپنی فائل چیک کرنے لگی۔ اورنگزیب ٹیکسٹائل کی 50% شیئر ہولڈر، اور یہاں ایک سادی سی جاب کے لیے خوار ہو رہی ہے۔ ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہونے کے باوجود سیکرٹری کی جاب، اپنا گھر ہونے کا باوجود کرائے کا کمرہ۔ اس نے خود کا ہی مذاق اڑایا اور ارد گرد دیکھا جہاں لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک شرمندہ مسکراہٹ دیکھتے اپنے قدم تیز کر دیے۔ ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر اس نے اپنے سیاہ بالوں کو انگلیوں کی مدد سے سلجھایا۔ اسی دوران اس کی نظر اپنے سامنے ایک سیلف مرر پر پڑی۔ وہ اپنا عکس دیکھ کر ایک مغرور چال چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے خود کو جانچا۔ 1 سال کے وقفے کے بعد وہ اس طرح خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کسی سحر میں اپنے بالوں کو سہلایا اور پھر سر تا پیر خود کو دیکھا۔ اس کے سیاہ گھنے بال، جو ویسے تو سیدھے مگر نیچے سے قدرتی کرل تھے، ہیزل گرین آنکھیں، ناقابل فراموش نقش۔ وہ خود کو دیکھتی کب رونے لگی اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ وہ آج بھی ویسی تھی، مگر اب دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ ہاں، ایسا ہی تو ہوا تھا۔ ایڈمائر کرتے بات کرتی تو کوئی اسے نظر انداز نہ کر سکے۔ ذات ایسی کہ سب اسے وہ مذہبی نہیں تھی، مگر وہ گناہ بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ شکر ادا نہیں کرتی تھی، مگر نہ شکری بھی نہیں تھی۔ وہ بات کرتی تھی تو سب اسے سنتے تھے، مگر وہ دوسروں کو بھی سنتی تھی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، گھر، دوست یا جانے والے سب اس کو سراہتے ہی آئے تھے، اور اس نے اسے مغرور بنا دیا۔ اور اس پر اس کے باپ اور دادی کا پیار۔ باپ اسے اپنا جانشین کہتا تو دادی اس کے قصیدے کہتی۔ سب یاد کرتے اس نے اپنی ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور ابھی مغرور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھوئی ہی تھی کہ اسے اپنا عکس غائب ہوتا نظر آیا۔ پہلے تو سمجھ نہیں پائی، مگر ایک اور عکس واضح ہوا تو اس کے ہونٹ نہیں آنکھیں مسکرائیں۔ اس نے اس عکس کو غور سے دیکھا اور پھر مڑی۔ وہ اسے دوسری دفعہ دیکھ رہی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھنے کی عادی ہے۔ وہ سڑک کے پار اپنی کار کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا، مگر اندر نہیں بیٹھنا، شاید ابھی جانا نہیں تھا۔ گریک پرنس نور نے اسے عام انداز میں اور عام سے لباس میں دیکھا تھا، مگر اس دن وہ کسی مغرور کی طرح تھا۔ کیا ان کے دیوتا ایسے ہوتے تھے؟ ایک سوال اس کے ذہن میں آیا تو وہ سر تا پیر کانپ گئی۔ کیا سوچ گئی تھی وہ؟ اس نے اس سے نظریں ہٹا لی اور زمین کو گھورا۔ استغفار، اس نے 2-3 بار دہرایا اور وہاں سے نکلنے گئی۔ ابھی وہ سڑک مڑی نہیں تھی کہ قدم رک گئے۔ اس نے چلنا چاہا، مگر جا نہیں سکی۔ اس نے بیگ وہاں موجود کیفے کے ٹیبل پر رکھا اور کرسی کا سہارا لیا۔ صرف یہ سوچ اس کی جان لے رہی تھی کہ اسے اس انسان کے سامنے سے گزرنا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ وہ اس سے بھاگنا چاہ رہی تھی، مگر یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کچھ نہ سوچنے کے بعد اس کے جانے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کر کے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کیفے ورکر کو کافی کا آرڈر دیا اور اپنے فون کو چیک کرنے لگی۔ محبت قسمت طے کرتی ہے۔ اسے اپنی دادی کی بات یاد آ گئی، مگر اس نے اسے نہیں دیکھا۔ مگر عشق روح سے جڑا ہے۔ اگر عشق صحیح تو سب ٹھیک، اور اگر قسمت ماری گئی تو سب گیا۔ اس نے کافی پیتے مناہل کی ڈائری کے ان سطروں کو پڑھا جو تصویر کی صورت اس کے پاس موجود تھے۔ دل درست تو سب ٹھیک، کیا میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جتنا آپ کا تھا؟ اس سوال نے اسے ہمت دی۔ ہاں، وہ اس طرح دکھتی تھی، مگر وہ مضبوط تھی۔ یہی سوچے آرام کر گئی۔ اس نے کب رکھا، بل بھی دیا اور سامنے دیکھا۔ وہ ابھی بھی وہاں تھا، اپنے آپ میں مگن۔ میرا عشق قسمت کے ہاتھ، مناہل اورنگزیب، اس نے کہا۔ اپنا بیگ پکڑا، وہ اس کی طرف قدم بڑھا دیا۔ پر اعتماد قدم اٹھاتی، سڑک پار کرتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جو فون میں پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا تھا، مگر اپنے سامنے ایک وجود محسوس کر کے سامنے دیکھا۔ وہ اپنے سامنے شرٹ، پلازو اور اوور کوٹ میں موجود اس لڑکی کو پہچان گیا جو سپاہ چہرے سے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحے تو نور نے بھی انتظار کیا، مگر اسے ہر طرح سے عاری دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ نور نے کوشش کی تو اس نے محض سر ہلا کر جواب دیا، نورالعین عالمگیر۔ نور نے نام سے شروع کیا تو کچھ سوچتے ہوئے وہ بھی بول دیا، یمان حاکم، میں پاکستان سے ہوں۔ اور آپ؟ نور نے ایک اور سوال کیا۔ فرینچ جواب محض اس کی نیت جاننے کے لیے آیا تھا۔ ٹجاب ہولڈر، نور اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالتے کہا۔ انویسٹر، یمان نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ اردو اچھا ہے آپ کی۔ وہ بہت عام لہجے میں اردو بولتا تھا، اسے یاد آیا، اور ترکش اور انگلش دونوں۔ وہ گاڑی کو ٹیک لگاتا بولا۔ اب اس کا لہجہ کچھ دلچسپی تھی تو نور بھی مسکرائی۔ مجھ سے کیا چاہیے؟ یمان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو پوچھا۔ کچھ بھی نہیں۔ اسے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی، اور اس کے پاس کیوں آ سکتی تھی؟ وجہ واضح تھی، پیسہ یا ریلیشن، اور وہ انکار کر رہی تھی۔
تو میرا وقت لینے کی وجہ؟ جمان نے آنکھیں گاڑ کر اسے دیکھا تو وہ نظریں گھما گئی۔ جاننا تھا کون کس پر اور کتنا حاوی ہے۔ وہ مسکرائی تو جمان کو کوئی پاگل ہی لگی۔ جاؤ پھر خود کو دیکھو، سمجھ آ جائے گی۔ دماغ اپنا قابو ہو بیٹھا ہے۔ آخری جملہ اس نے صرف سوچا تھا، وہی تو مسئلہ ہوا۔ وہ سامنے آئینہ نظر آ رہا ہے، وہاں کھڑی خود کو ہی داد دے رہی تھی کہ نور نے اس کی بات پر سامنے اشارہ کرتے کہا، مگر اس کی آنکھیں دیکھ کر رک گئی۔ میرا عکس غائب ہو گیا۔ جمان کو لگا وہ شکایت کر رہی ہو، مگر لمحوں میں اس کی نظریں اور لہجہ جمان کو پاگل کر گیا۔ آپ نے میرا عکس غائب کر دیا، نور نے آہستہ سے کہا، مگر اگلے لمحے وہ سنجیدہ انداز میں مسکرائی۔ میں وہ دیکھ لوں گی، مگر دعا کریں آپ دوبارہ نظر نہ آئیں۔ ایک اور بات، جمان نے اپنی آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا۔ پہلی ملاقات اور اتنی بے تکلفی میری سمجھ سے باہر ہے۔ جمان نے فون اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا اور قدرے غصے سے کہا، دوسری اور بے تکلفی کہاں؟ اگر بے تکلف ہوتی تو کہہ دیتی کہ شک ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اعتماد سے ایک مرد کا اپنے سامنے شک شدہ محبت کا اعتراف کر رہی تھی، تو اب کیا کہا جائے اسے؟ سنو لڑکی، یا تو ہوش بحال نہیں تمہارے یا پھر حد نہیں جانتی اپنی۔ جمان کا لہجہ اچانک سخت مگر زیادہ تکلیف دہ، یہ اس میں حقارت تھی۔ میری حد آپ کی محتاج نہیں، جو لگا کہہ دیا۔ قسمت تو آپ کی بھی حد شدہ ہے۔ کوئی نہیں، آپ مجھے تنگ کر رہے تھے سو آپ کو بتا دیا۔ وہ اچانک کہتی قدم آگے بڑھا گئی ہو تو میں ایسا نظر آتا ہوں جیسا نظر آتا ہوں؟ امپریس ہو تو باز آ جاؤ۔ اگر میری پاور تمہاری محبت کی وجہ ہے تو خود مار جاؤ، میں نے مارا تو بہت برا ہوگا۔ جمان اب غصے میں تھا۔ کوئی نہیں، وہ ایک بار پھر آگے بڑھی اور پھر آواز نے اسے روک دیا، نورالعین بچ گئی آپ۔ اس بار آواز دینے والا خیام تھا جو کیفے سے باہر آیا تھا۔ جمان بھی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ واہ، ایک نام بتانے پر چڑھتا ہے اور دوسرا نام پکارتا ہے۔ نور نے خیام سے بات کی، مگر اس کے انداز کی تبدیلی جمان نے خوب نوٹ کی، مگر سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سنا تھا سچ کی سزا ملی آپ کو، خیام نے کہا، اور کار اللہ کی حیرت ہے بڑی خبریں رکھ رہی ہیں میری۔ نور نے کہا تو اس سے تھا، مگر دھیان جمان کو تھا جو گاڑی کا دروازہ کھولنے بیٹھنے والا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر اسے پتا ہے تو جمان کو بھی پتا ہوگا۔ جا مل گئی؟ خیام نے اگلا سوال فائل دیکھ کر کیا۔ کوئی نہیں۔ نور اب رکی نہیں تھی، آگے بڑھ گئی۔ یہ عجیب ہے۔ خیام نے اپنا خیام سامنے رکھا۔ اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ جمان نے گاڑی میں بیٹھتے حکم صادر کیا تو خیام بھی فوراً بیٹھتے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کیا ایک مافیا گیم میں کیا نارمل ہے کہ کوئی بلا وجہ حصہ لے؟ یہ جو کوئی بھی ہے میرے لیے مشکوک ہے۔ جمان کی بات سن کر خیام بھی اسے سامنے جاتا دیکھ کر سوچنے لگا، وہ سچ میں بار بار ان کے سامنے آ رہی تھی، مگر کیوں؟ عزیز بار کاؤنٹر پر بیٹھا اپنے ارد گرد غیر سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، مگر بہت سے لوگ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کافی دیر سے ایک آدمی کا انتظار کر رہا تھا جو 2 گھنٹے پہلے آنے والا تھا، مگر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے آج جمان کا کام مکمل کرنا تھا۔ وہ کافی دنوں سے ان لڑکیوں کے بارے میں کھوج لگا رہا تھا، مگر آج اسے ساری تفصیل آج ملنے والی تھی۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ وہ اپنے گلاس کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اور پھر آواز سنائی دی۔ اس نے بیزار آنکھوں سے سامنے بار ٹینڈر کو دیکھا اور پھر شیشے سے اس لڑکی کو۔ کیا ہوا؟ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر سرکاتے ہوئے کہا تو عزیز نے اپنا گلاس چھوڑ دیا۔ وہ کچھ بولے بغیر اپنی کرسی سرکاتے اپنے وارڈ سے کباڑی رقم نکال کے سامنے پھینکتا منہ موڑ گیا۔ وہ لڑکی یہ سمجھ گئی کہ اس مرد کو وہ نہیں چاہیے۔ وہ اپنے دانت دکھاتی ادا سے مڑتی چلی گئی۔ کیا بات ہے عزیز؟ ہاشم اتنا سخی؟ اپنے مطلوبہ آدمی کی آواز سنتا وہ مڑا۔ 2 گھنٹے؟ عزیز نے وقت گنوایا۔ کام وقت مانگتا ہے، اس آدمی نے جواب دیا، مگر عزیز کو اپنی جیکٹ پھینکتا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ سخی ایمان والے ہوتے ہیں اور میں صرف مسلمان ہوں، وہ بھی کاغذی۔ عزیز نے حقارت سے اس لڑکی کو دیکھا جو اب کسی اور کی باہوں میں تھی۔ یہ ان کا کام ہے یار، نیکی راست نہیں آتی انہیں۔ اس آدمی نے عزیز کی نظروں کا تعاقب کیا تو بولا، سنو، وہ عورت جو خود مرد کے سینے تک پہنچنے والی کردار والی نہیں ہوتی، وہ کردار کو اپنے منہ انڈیلتے کہا والیاں نہیں ہوتی۔ عزیز نے تو مدد کیوں کی؟ وہ آخر پوچھ ہی بیٹھا۔ مدد؟ اپنے وجود کو اس غلاظت سے بچایا ہے، ہر مرد کو منہ لگانے والی میرے پاس آئی تھی۔ عزیز کا الفاظ میں ہی نہیں آنکھوں میں بھی حقارت تھی۔ وہاں موجود عورتیں اس کے لیے قابل عزت کہاں تھیں؟ اور اسے اپنے با کردار ہونے کا بہت مان تھا۔ اسے چھوڑ، یہ بتاؤ جو میں نے کہا تھا لائے ہو؟ عزیز سب کچھ چھوڑتا پانی بات پر آیا تو اس آدمی نے فائل سامنے رکھ دی۔ 7 لڑکی جو نورالعین کے نام سے یہاں آئی ہے سب اس میں موجود ہیں۔ اس آدمی نے بار ٹینڈر کو اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ عزیز فائل چیک کرنے لگا۔ اس میں 4 لڑکیاں تو پہلے سے اس کے علم میں تھیں، مگر ایک نام سن کر وہ چونکا تو اس آدمی کو دیکھا۔ ترکی کے مختلف شہروں میں کاروبار کے لیے آئی گئی تھی، مگر ان میں سے 3 مر گئیں۔ جو زندہ ہے بہت کڑی نگرانی میں ہے۔ تمہاری توجہ صرف اس کیتھولک عیسائی کی طرف گئی ہے۔ اس کے بتانے پر اس نے ایک بار پھر اس نام کو پڑھا۔ امریکہ کے بہت پاورفل کیتھولک فیملی سے ہے، حال ہی میں یہاں آنے والے امریکن سمگلر جوزف کی بیوی بھی۔ عزیز تفصیل تو سن رہا تھا، مگر ذہن نام پر اٹک گیا تھا۔
مٹیلڈا مارگریٹ، اس نے نام دہرایا تو جارج کا چہرہ سامنے آیا۔ فوراً تفصیل پڑھنے لگا، کہیں بھی اس کا نام نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں ہے تو تم کہاں ہو جارج؟ اسے جارج کی مٹیلڈا کے لیے دیوانگی یاد آئی۔ اگر یہ وہی تھی تو جارج کا ہونا ضروری تھا۔ جوزف نے پروٹیکشن کے لیے اسے اس طرح یہاں بھیجا ہے، ایک گینگ لیڈر کی بیوی، اور اس طرح یہاں سب بہت عجیب تھا۔ تفصیل اور بھی پریشان کن تھی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور جارج کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ 5 سال بعد اس کا نمبر ملا رہا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ بند تھا۔ تم ٹھیک نہیں؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے خود کو سنبھالا مگر پھر کچھ اور یاد آیا تو لگا سانس کیا روح ہی نکل جائے گی۔ مٹیلڈا ہوڈی پہنے ایک ٹام بوائے لڑکی، بدلحاظ اور خاموش، اسے بیوہ لڑکی یاد آئی تھی۔ کئی بار جارج کے لیے اس نے اس لڑکی کو پروٹیکٹ کیا تھا مگر یہ سب اس کی جان جانے کی وجہ نہیں تھی، وجہ آنکھیں تھی۔ اس نے وہ آنکھیں 2 بار بھی تو دیکھی تھی، وہ ہیزل گرین آنکھیں۔ وہ اس کرسی پر واپس بیٹھا تو اس آدمی نے بھی اس پاگل کو دیکھا جو پتہ نہیں کیا کر رہا تھا۔ تو تم پاکستان کی نورل لینڈ نہیں، تم تو مسلمان بھی نہیں، منہا نہیں، مٹیلڈا ہو، جارج کی دیوانگی، جوزف کی بیوی۔ وہ کوشش کرتا وہاں سے باہر آ گیا مگر اس آدمی کے سامنے اس کا معاوضہ رکھنا نہیں بھولا۔ گڈ ایوننگ۔ نور دکان میں داخل ہوئی اور منہا کو دیکھ کر مسکرائی۔ نور نے ارد گرد نظر دوڑائی اور اشارے سے سارا کے بارے میں پوچھا۔ وہ ایک فرم میں انٹرویو کے لیے گئی ہے۔ منہا پھول ان کی جگہ پر رکھتی نور تک آئی۔ میں تو چیز کیک لائی تھی۔ نور نے ایک پیکٹ اس کے سامنے کیا اور منہ بسولے کہا، وہ نہیں تو کیا میں ہوں؟ اور منہا نے کچھ سوچتے کہا اور دکان کی چابیاں اٹھائیں۔ ہاشم دادا کے پاس چلیں؟ نور نے ایک اور تجویز دی تو منہا بھی مسکرائی۔ بس 2 منٹ شاپ لا کر لوں۔ منہا اس کے آنے سے پہلے دکان سنبھال چکی تھی، لاک اپ ہی کرنا تھا، سو اپنا کوٹ اٹھاتی مسکرائی۔ نور بھی سر ہلاتی اس کے ساتھ چل دی۔ جا ملی؟ منہا نے لاک لگاتے پوچھا۔ نور اس دیوار سے ٹیک لگا کر مسکرائی۔ نہیں ابھی نہیں، نور نے جواب اسے دیا مگر یاد کچھ اور آیا۔ اٹک میں اپلائی کیا؟ منہا نے اس کی طرف بڑھتے پوچھا تو اس نے ایک بار پھر منہ بسوڑا۔ آفیشیل ڈگری نہیں ہے میرے پاس، صرف ایم اے انگلش کیا ہے، سو اس بنیاد پر وہاں اپلائی نہیں کر سکتی۔ اب وہ صاف ست محلے کی طرف چل رہی تھی۔ مگر تم تو بہت اچھی ٹیکسٹائل پرنٹنگ کر لیتی ہو۔ منہا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شوق ہے اور شوق پار نہیں ہوتے۔ نور اب سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایم اے انگلش کچھ سوٹ نہیں کیا؟ منہا نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ وقت طے کرتا ہے کہ کیا ہوگا اور کب ہوگا۔ نور جواب میں اور کچھ نہ کہہ سکی۔ تم پاکستان نہیں جانا چاہتی؟ منہا نے ایک اور اندازہ لگایا تو وہ مسکرائی۔ قسمت فیصلہ کرے گی اس کا بھی۔ نور نے پیروں میں آئے ایک پتھر کو ٹھوکر ماری۔ براؤن فیملی سے ہو، وہ زیادہ دیر اجازت نہیں دیں گے۔ منہا کے ایک اور اندازے پر نور نے اسے دیکھا۔ تو تم کیا ہو اور کہاں سے ہو؟ نور کو منہا کا اسے براؤن کہہ کر حیران کر گیا۔ مطلب وہ پاکستان سے نہیں؟ امریکن کیتھولک، میں عیسائی ہوں۔ اس کی اگلی بات پر نور کے قدم رک گئے۔ وہ سپاٹ نظروں سے منہا کو گھور رہی تھی جیسے یقین چاہتی ہو کہ اس نے غلط سنا ہے۔ دوسری طرف منہا شرمندگی کا شکار ہو گئی۔ شاید نور کو اس کا عیسائی ہونا اچھا نہیں لگا۔ سوری، وہ سر جھکا گئی۔ میں صرف حیران ہوں، تم کیسے؟ نور آگے کچھ بول نہیں پائی۔ کبھی بات کریں گے تفصیل سے۔ منہا اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھی تو وہ بھی بھاگتی اس کے پیچھے ہو لی۔ ہاشم دادا جانتے ہیں؟ نور نے ایک اور سوال کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ وہ تو بہت ریلیکس ہیں، وہ تو بات بھی نہیں کریں گے۔ منہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو نور کو کچھ ہوا۔ اگر ایسا ہے تو فکر نہ کرو، نور نے اپنا خیال بتایا۔ ویسے سچ میں شوکنگ تھا، نور ایک بار پھر کہتی آگے بڑھ گئی۔ خیام کافی دیر سے اس گراج میں بیٹھا تھا۔ جمان بھی کچھ دیر پہلے ہی اس کے پاس آ گیا تھا۔ عریس نے کال کر کے آنے کا کہا تھا، وہ تو اس کے انتظار میں یہاں آ گیا مگر وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کیا وہ کچھ لانے والا ہے؟ جمان نے سگریٹ جلاتے پوچھا تو خیام نے اسے دیکھا اور پھر اپنے سامنے پڑی فائل کو۔ کافی سیریس تھا۔ خیام نے فائل سے نظر ہٹا کر جواب دیا۔ جمان، تم کافی ریلیکس ہو کچھ دنوں سے؟ خیام کے سوال پر وہ مسکرایا۔ اگریشن تب بھی تم پریشان ہوتے ہو، اب اگر نارمل ہوں تب بھی مسئلہ۔ جمان سگریٹ کے کش اپنی سانسوں میں اتارتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ واپس جانے کی جلدی نہیں؟ خیام نے ایک اور سوال کیا تو وہ ایک بار پھر مسکرایا مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں طنز تھا۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں یہاں رکوں؟ اس نے خیام کے تاثرات کا اندازہ لگاتے کہا۔ کون؟ ڈیڈ؟ خیام نے پہلے تو سوچا مگر پھر اپنے خیال کو چونکا۔ وہ یہاں ہے اور میرے آنے سے 3 دن پہلے ہی آئے، پھر مطلب سمجھ لو۔ جمان نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ یہاں ہے اور میرے آنے سے 3 دن پہلے ہی آئے، پھر مطلب سمجھ لو۔ جمان نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ ترکی کو انڈر لینا چاہتے ہیں، ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ خیام نے اندازہ لگایا مگر اس سے پہلے وہ جواب دیتا عریس کی بائک فل سپیڈ میں پورچ میں داخل ہوئی۔ آ گیا، خیام نے کہا تو جمان نے بھی اسے دیکھا جو بائک سے اترتا اپنا ہیلمٹ تقریباً پھینکتا ان کی طرف بڑھا۔ وہ ٹھیک نہیں؟ جمان نے کہا تو خیام الرٹ ہو گیا۔ ایسا کیا ہو گیا باس؟ خیام نے پوچھا تو وہ ان کے سامنے کرسی پر ڈیر ہوا۔ تمہاری نظروں کی وحشت کافی پریشان کر رہی ہے، جمان نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کہا تو وہ مسکرایا۔
اس ہفتے اوپننگ سرمنی رکھو، میں بزی ہونا چاہتا ہوں۔ عریض نے بات نارمل کرنے کی کوشش کی تو وہ مسکرایا۔ باس تم 70% کے پارٹنر ہو، کرو جو کرنا ہے، خیام نے جواب دیا تو عریض بیزار ہوا۔ تم جس کام کے لیے یہاں ہو پورا کرو۔ فائل اس میں باقی لڑکیوں کی تفصیل ہے، اس میں بونس بھی ہے۔ عریض کی لہجے بہت ڈریس تھا جو زمان کو پرسکون رہنے نہیں دے رہا تھا۔ مٹیلڈا مارگریٹ، خیام کی نظر اس کی پروفائل پر ہی رکی تھی، جس پر عریض تو صبر کر گیا، مگر اذہان ہاشم سر تا پیر سراہا اضطراب تھا۔ جوزف کی بیوی، وہ کہتا سامنے سے سگریٹ اٹھاتا منہ میں دبا گیا تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے جوزف یہاں آیا ہے؟ خیام کی اگلی بات عریض کا رہتا سکون بھی برباد کر گئی۔ کیا وہ یہاں ترکی میں ہے؟ مجھے کیسے نہیں پتا؟ عریض نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ کسی لڑکی کے لیے یہاں آیا تھا، اگر وہ اس کے لیے بھی یہاں ہے تب بھی مجھے اس کا یہاں ہونا ٹھیک نہیں لگتا۔ اس لڑکی کی انفارمیشن دیکھتا ہوں، خیام نے فائل دیکھتے کہا۔ میں جانتا ہوں اسے، عریض نے خود پر ضبط کیا۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ یمان اس کی بے چینی سمجھ گیا۔ میرے کالج ایریا میں امریکن یونیورسٹی سے جانتا ہوں اسے، ایک کیتھولک کرسچن کی بیٹی ہے۔ ولیم مارگریٹ وہاں کا مشہور کیتھولک بزنس مین، اس کی ڈیتھ کو 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں۔ میرا دوست تھا جارج مارگریٹ، اس کا کرش تھی اور کزن بھی، اس لیے زیادہ تو نہیں لیکن 1-2 بار سامنا ہوا ہے۔ کافی روڈ تھی تب بھی، اب بھی عجیب ہے۔ خیام اور یمان پہلے تو سن رہے تھے لیکن اب بھی عجیب ہے کہ فکر پر وہ دونوں چونکے، مطلب وہ اب بھی اسے مل چکا ہے۔ ایسے نہیں دیکھو مجھے، میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے۔ کل جس لڑکی کو اپوائنٹ کیا ہے نا، سارا عزیز، اس کے ہاں پین گیسٹ کے طور پر رہ رہی ہے اور سارا کے ساتھ اس کی فلاور شاپ سنبھال رہی ہے۔ انلیگل ہے، ID کارڈ نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ سگریٹ کے ساتھ مکمل انصاف کرتا ساری تفصیل بتا رہا تھا، جو کہ یمان اس کی آنکھوں میں آتے پانی کو دیکھتا مسکرایا۔ کافی جانتے ہو، تھوڑا بہت نہیں، یمان نے طنز کیا تو اس نے یمان کو گھورا۔ یہ معلومات غیر ارادی طور پر میرے پاس تھی۔ عریض نے اس کا دھیان اپنے آپ سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ سمجھ گیا کہ وہ پکڑا جا چکا ہے۔ تقریباً 1 ماہ پہلے انقرہ ہائی وے پر ملی تھی، تھوڑی زخمی تھی۔ مجھے لگا ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے۔ میں نے اس کی مدد کی تاکہ وہ استنبول داخل ہو سکے۔ دوسری ملاقات 1 ہفتے یا 4-5 دن بعد ہوئی تھی۔ اس دن کے تو ایک آدمی کے گلے پہ چاقو رکھے کھڑی تھی اور اس نے جان بوجھ کر عام لہجے میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلے اس نے اپنا نام نورالعین بتایا تھا مگر بعد میں منہا۔ میں جانتا ہوں اس وقت کہاں ہے، تو اس لیے ہمارے لیے مزید پریشانی نہیں ہوگی۔ خیام اس معلومات پر تھوڑا مطمئن ہوا۔ تو وہ فلاور شاپ سنبھال رہی ہے۔ مجھے وہ لڑکی اپنے ارد گرد چاہیے، میرے زون میں، میرے کنٹرول میں، اگر اسے اندازہ نہ ہو۔ یمان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، مگر عریض نے اپنی بات رستے میں روک دی۔ مگر کیا؟ یمان کے پوچھنے سے اندازہ ہوا تھا کہ تیار ہے۔ اس ہفتے کی پارٹی ارینج کروا دو گے تم دونوں؟ یمان دونوں اس کی ڈیمانڈ پر مسکرائے، بلکہ خیام تو بری طرح ہنسنے لگا۔ ڈن، یمان نے بات ہنستے ہوئے آگے بڑھائی۔ تو میرے پاس پلان نورالعین عالمگیر ہے۔ نورالعین کا نام سن کر یمان اپنی جگہ بے سکون ہوا تو خیام نے اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ خاتون یہاں کیسے آ گئی؟ یمان اکتایا تو عریض نے اسے اسی کے انداز سے دیکھا جیسے تھوڑی دیر پہلے بہت سے دیکھ رہا تھا۔ کافی بیزار نظر آ رہے ہو اس خاتون سے تم، عریض بولا تو اس کے سامنے آج صبح کا منظر آیا۔ عجیب ہے، یمان اس کے علاوہ اور اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ شاید وہ صبح میں سے سمجھ نہیں سکا تھا، اس لیے چلایا وہاں سے۔ چلو چھوڑو، محجبین کے ساتھ کام کرتی رہی ہے اور اٹیک کے وقت جب اس پر اٹیک ہوا منہا اس کے ساتھ تھی، اور غیر ارادی طور پر لڑکیوں کو دوست بنتے ذرا دیر نہیں لگتی۔ اتنی بہت گہری دوستی ہیں آج کل۔ اگر نورالعین ہمارے پاس کام کرتی ہے تو انڈائریکٹلی ہم منہا کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ عریض کا پلان اسے سمجھ بھی آ گیا اور یہ موضوع بھی تھا، مگر مسئلہ وہی تھا، نورالعین کو کیسے برداشت کرتا۔ یہ ٹھیک ہے اور مناسب بھی رہے گا، اس طرح ہم ان کو منہا کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ خیام نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو یمان نے دونوں کو دیکھا۔ تم کون سا زیادہ یہاں رہنے والے ہو؟ 1 یا 2 ماہ بعد چلے جائیں گے، نورالعین کے بعد میں سنبھال لوں گا، عریض نے مذاق میں کہا تھا۔ خیام دیکھو اسے، نورالعین کو تم اپوائنٹ کر لو۔ یمان نے بات ختم کی تو خیام اور عریض دونوں ہنسے۔ کیا ہوا؟ یمان کو ان کے ہنسنے پر حیرت ہوئی۔ شی از ناٹ اے پیس آف کیک، خیام نے جواب دیا تو عریض نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسے جاب کی ضرورت ہے، مان جائے گی۔ یمان نے ایک اور بیان دیا تو وہ خاموش رہے۔ کام زیادہ ہے اور وقت کم، یمان کہتا وہاں سے چلا گیا تو خیام نے عریض کو دیکھا۔ تمہارا باس کافی حد تک اب نارمل ہے، عریض اٹھ کھڑا ہوا۔ خیام نے ایک بار پھر فائل کو دیکھا اور پھر ان دونوں کو جو اپنی اپنی راہ لے چکے تھے۔ وہ دونوں ہاشم صاحب کے گھر کا دروازہ کھولا دیکھ کر داخل ہوا تو انہیں سامنے کرسی پر بیٹھے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھیوں کو سرسبز اور شاداب رکھے۔ نور نے دعا دیتے ان کی توجہ حاصل کی تو مسکراتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب بیٹیاں گھر آتی ہیں تو اس گھر کے پھول بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کو سر پر پیار دیتے وہ مسکرائے۔ نور چیز کیک لائی تھی اور ہم آپ کے پاس آ گئی۔ منہا نے کیک 2 پکڑایا جو ان کے پاس کھڑا دانت دکھا رہا تھا۔
بیٹا اسے قہوہ کے ساتھ لے آؤ، سب مل کر بیٹھتے ہیں، ہاشم صاحب نے درخت سے کہا اور نور کو دیکھا جو ان کا پسندیدہ گملہ اپنے سامنے رکھ کر بیٹھی اس کے پھول سہلا رہی تھی۔ اور یہ لڑکی شاپ پر کسی پھول کو ہاتھ نہیں لگاتی، منہا نے ان سے شکایت لگائی تو نور نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ بیچ دیے جاتے ہیں، نور نے عذر پیش کی اور سکون سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سرا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں، ہاشم صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ آپ کو بتایا نہیں، اسے جاب مل گئی، اس کے ڈیزائن سلیکٹ ہو گئی، منہا نے خوشی سے بتایا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ وہ جلد یہاں سے شفٹ بھی ہو جائے گی، نور نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اسے فلیٹ مل گیا ہے، کل شفٹ ہو رہی ہے، منہا نے بتایا تو دونوں نے اسے دیکھا۔ اور تم دونوں نے اسے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ میں کیا؟ اس نے اچانک پوچھا تو نور نے اسے گھوڑا۔ کہاں رہو گی؟ نور نے پوچھا تو اس نے دونوں کو دیکھا۔ جہاں رہ رہی ہوں، منہا نے بتایا اور درخت کو دیکھا جو قہوہ ان کے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، ہاشم نے ٹوکا تو وہ سر جھکا گئی۔ کوئی میرے بارے میں پہلی بار سوچ رہا ہے، وہ سوچتی ان دونوں کی دیکھتی مسکرائی۔ تم میرے ساتھ آ جاؤ، نور نے قہوے کا کپ منہ سے لگاتے فوراً حل پیش کیا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں، منہا اچانک چلا اٹھی۔ دونوں نے اس کی طرف دیکھا مگر اسے الجھا دیکھ کر دونوں سمجھ گئے ہمارے دل میں کوئی روک نہیں اور نہ ہی جبر۔ ہاشم صاحب کی آواز پر وہ دونوں اپنی اپنی جگہ اچھل گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتی ہو اگر ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنا تو۔ ہاشم صاحب مسکرائے مگر منہا سر جھکا گئی، دو آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے گرے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر اس نے چند لمحوں بعد لرزتی ہوئی آواز میں کہا تو نور نے اسے ایک تسلی بڑی تھپکی دی۔ جن سے رشتہ احترام اور اعتبار کا ہو ان سے ڈر انسان کو ختم کر دیتا ہے، بغیر غرض سے جڑنے والے رشتے یقینی کا شکار نہیں ہوتے۔ کوئی بات نہیں، اگر بتایا نہیں میں جان گیا، ہاشم صاحب نے اس کے سامنے کیک رکھتے پیار سے کہا تو وہ مسکرائی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ میرے پاس اعتبار کے لیے کوئی نہیں تھا اس لیے سمجھ نہیں سکی، وہ منمنائی تو نور نے کن انکھیوں سے اسے دیکھا۔ تو آج پیکنگ کر لے، کل میں آپ کو لینے آ جاؤں گی، نور نے ہاں جاتے ہوئے کہا اپنے مخصوص انداز میں۔ آپ کا اکیلے رہنا ٹھیک بھی نہیں، نور ٹھیک ہے، ہاشم صاحب نے بھی مشورہ دیا۔ جی، وہ ایک بار پھر منمنائی۔ آپ کی اردو اتنی اچھی کیسے اور آپ کی ترکش؟ ہاشم نے سوال کیا تو وہ دونوں کھلکھلا اٹھی۔ پہلے آپ، منہا نے بھیگی آنکھوں سے کھلاتے ہوئے نور کو اشارہ کیا، تھوڑی سی ضد اور مجھے جہاں آنا تھا اس لیے پہلے ہی سیکھ لی تھی میرے کزن نے۔ وہ بولتے بولتے رکی مگر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ جب میں نے آئلٹس کلیئر کیا تو اس نے تنگ کیا مجھے اور میں نے جان بوجھ کر ترکش ٹیسٹ کلیئر کیا۔ وہ کہتا تھا وہاں نہیں آنے دوں گا، یہ للکار تھی میری طرف سے، نور نے بہت مزے سے سنائی۔ ضد؟ ہاشم نے اسے دیکھا اور سوچا ماما کی وجہ سے ان کی سیکھی، منہا عام انداز میں بتایا اور دونوں کو دیکھا۔ واؤ، نور متاثر ہوئی، تمہارا انداز بہت اچھا ہے، ہاشم صاحب نے اس کے لہجے کی تعریف کی۔ اور تمہارا کھول، نور سے کہا تو اس نے کسی بچی کی طرح انہیں دیکھا۔ بات کرنا جانتی ہو تو ذات چھپانا بھی، انہوں نے مخاطب تو نور کیا مگر دیکھا دونوں کو۔ اگر سب آپ کے بارے میں جان جائیں تو آپ کو توڑنا آسان ہوتا ہے، منہا نے دھیمے سے کہا۔ سر، وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ آواز پر مڑنا پڑا۔ ایک ترکش آدمی ڈرائیور یونیفارم میں کھڑا مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ علی، کیا ہوا؟ ہاشم صاحب نے پوچھا تو وہ سر جھکا گیا۔ اذہان صاحب انہیں بخار ہے اور کسی کی بات نہیں مان رہے، عمران صاحب نے کہا آپ کو لے آؤں، اس نے وجہ بتائی تو ہاشم صاحب بے چین ہو گئے۔ نور جو کرسی سے ٹیک لگائی کیک کھا رہی تھی ہاشم صاحب کی نم آنکھوں پر اٹھ بیٹھی۔ منہا نے ڈرائیور کو دیکھا اور پھر سر جھکا گئی۔ آپ کو جانا چاہیے، ان کی پریشانی کو دیکھ کر وہ دونوں کھڑی ہو گئیں۔ وہ ضدی ہے، ہاشم صاحب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور کھڑے ہو گئے۔ آپ جائیں اور اسے دیکھیں، نور نے اپنا کوٹ پہنتے کہا تو منہا بھی کھڑی ہو گئی۔ اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے، وہ کہتے ڈرائیور کے ساتھ ہو لیے، وہ قسمت والا ہے جو کوئی اسے چاہنے والا ہے، منہا نے آ بھرتے کہا تو نور بھی دھیمے سے مسکرائی۔ خدا کی قسم، تمہاری آنکھیں جس دن بند ہوئی میں قسم کھاتی ہوں تمہیں سینے سے لگاؤں گی اور خود سے جدا نہیں کروں گی۔ اسے اپنی ماں کی قسم یاد آئی تو مسکراتی منہا کے پیچھے چل پڑی۔ اللہ آپ کی قسم پوری کرے، وہ دعا کرتی منہا کو چھیڑتی مسکراتی اپنی گلی کی طرف مڑ گئی۔ فجر پڑنے کے بعد ہاشم صاحب لان میں بیٹھے تھے، وہ کل رات سے جہاں عمران ہاؤس میں تھے۔ اذہان تیز بخار میں ضد کیے سو رہا تھا، ماں باپ نے کوشش کی مگر جب نہیں مانا تو آخرکار انہیں ہاشم صاحب ہی واحد حل لگے۔ انہوں نے اسے کھانا بھی کھلایا تھا اور وہ ان کے ساتھ ذرا مطمئن بھی تھا، مگر بات یہ تھی کہ ایسا کیا ہوا جو وہ کل رات ان کی گود میں سر رکھے روتا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ سوچے کھڑے ہوئے۔ آخری بار آپ امریکہ جانے سے پہلے روئے تھے، اس کے بعد میں نے آپ کو بے باک اور بیزار ہی دیکھا ہے۔ اچانک اتنے احساس، وہ دھیمے قدم اٹھاتے اس کے کمرے کی طرف بڑھ دیے۔ کیا میں صحیح سمجھا تھا؟ کیا وہ لڑکی منہا آپ کے درد کی وجہ ہے؟ انہوں نے اذہان کو بیڈ پر نہ پا کر ارد گرد نظر دوڑائی، وہ کہیں بھی نہیں تھا مگر باتھ روم سے پانی کے گرنے کی آواز سن کر وہ سامنے سنگل صوفے پر بیٹھ گئے۔ منہا اچھی لڑکی ہے، وہ با اخلاق بھی ہے، کیا اس کا ہونا آپ کے لیے مسئلہ ہے؟ جہاں ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے جب وہ باتھ روم سے نکلتا انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ تو کیسا لگا اپنے بیٹے کے گھر رہ کر؟ وہ شرٹ پہنتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا جب کہ اس کے دادا مسکرائے۔
کیا ہوا، اب کیوں مسکرا رہے؟ وہ اپنے آپ کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ میرا مسکرانا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ اسے سرتا پاؤں دیکھ کر بولے۔ تم جا رہے ہو کہیں؟ وہ اس کی تیاری پر زور دیتے بولے۔ ہاں کام ہے ایک، اذہان نے بغیر تمہید باندھے جواب دیا۔ تجھے تبدیلی آئی ہے، اب آپ نظر چکا کر جھوٹ بولتے ہو۔ وہ بولے تو وہ گھڑی پہنتا پہنتا رک گیا۔ میں نے پہلے کب نظریں ملا کر جھوٹ بولا ہے؟ وہ ان کے عکس کو دیکھتے جواب دے رہا تھا۔ تو مانتے ہو جھوٹ بول رہے ہو؟ ہاشم صاحب اس کے دادا تھے، اسے قابو کرنا جانتے تھے۔ کوئی مقابلہ نہیں آپ کا۔ وہ طنز کرتا ان کے برابر آ بیٹھا جبکہ وہ اس کے سامنے پڑی فائل دیکھتے مسکرائے۔ کب لانچنگ ہے؟ وہ اس کے بزنس کا پوچھتے بات بدل گئے۔ اذہان نے پہلے انہیں اور پھر فائل کو دیکھا۔ اس ہفتے۔ اذہان جوتے پہنتے بولا۔ میرا انویٹیشن؟ اذہان ان کی بات سن کر دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب میرے ساتھ آئے گئے؟ اذہان نے پوچھا تو وہ اس کے بعد سلجھاتے مسکرائے۔ اذہان ہاشم کچھ کرے اور اس کے دادا اس کے ساتھ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ یمان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، دیکھوں تو وہ کیا چیز ہے۔ اذہان اپنے دادا کے اشتیاق پر حیران ہوا۔ اب ریڈی رہنا، میں خود لینے آؤں گا۔ وہ ان کے جانے کا اعلان کرتا کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ مہمان بھی ہوں گے۔ ہاشم صاحب بھی اس کے کندھے کا تھامتے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کون؟ دورک؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے لیے کرسی کھینچتے بولا۔ نہیں، نورالعین اور منہا۔ ہاشم صاحب نے منہا کا نام لیتے اسے دیکھا اور منہا کے نام پر رک گیا تو مگر اس کی آنکھیں کھل اٹھی۔ ٹھیک ہے، وہ نظریں چراتا گلاس اٹھاتا بولا۔ کیا بات ہے، آج تو میرا گھر چہک رہا ہے۔ ابھی وہ آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ عمران صاحب اپنے بیگ سمیت داخل ہوئے۔ کمال ہے، اذان کے طنز پر وہ اپنے باپ اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ پرسوں آپ میرے ساتھ اذان کی پارٹی میں جائیں گے؟ ہاشم صاحب نے دونوں باپ بیٹے کی توجہ لی کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہ نہ بولے تو کوئی بھی یہاں نہیں بیٹھ پائے گا۔ میرا جانا اہم نہیں۔ عمران کے جواب پر ان کے باپ نے آنکھیں جھکا لی اور بیٹے نے پھیر لی۔ آپ اس کے لیے کافی ہیں، اتنا کہتے اٹھ کر چلے گئے۔ ویسے کہا تو ٹھیک ہے آپ کے بیٹے نے، وہ سیب کا ٹکڑا منہ میں رکھتا بولا۔ کوئی حل نہیں دونوں کا۔ ہاشم صاحب نے بھی مسکراتے اس کی پلیٹ میں کیک رکھتے کہا اور پھر دونوں مسکرا دیے۔ اور کتنا وقت یار، نور نے اس کے سامنے بیٹھتے کہا تو وہ مسکراتی نور کے سامنے آ گئی۔ یہ باسکٹ ریڈی کر لو، پھر چلتے ہیں۔ منہا نے ایک باسکٹ اور سورج مکھی کے پھول اس کے سامنے رکھتے کہا۔ کیا دن آ گئے ہیں، میں اب پھول بیچوں گی۔ ایک بلینئر، وہ منمنائی مگر منہا کو سر نہیں ہوا۔ کیا ہوا، تمہیں یہ پسند ہے؟ تھوڑی دیر بعد جب منہا اس کے پاس واپس آئی تو وہ دوکڑی تیار کرنے کے بعد اسے دیکھ کے مسکرائے جا رہی تھی۔ مجھے یہ پسند ہے مگر، وہ ایک پھول کی پتیوں کو چھوتے بولی تو منہا بھی اس کے سامنے آ گئی۔ مگر کیا؟ پتہ ہے میری امی کو بھی بہت پسند تھے۔ مگر کیوں، یہ میں سمجھ نہیں پائی۔ منہا اس کے سامنے بیٹھتی بولی۔ ان سے پوچھو انہیں کیوں پسند ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے مجھے کیوں پسند ہے اور امی کو ان سے نفرت کیوں ہے۔ نور نے مسئلے کا حل نکالا۔ لگتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، منہا نے پھول اٹھاتے کہا تو نور بسوتی رہ گئی۔ وہ کیوں بھئی؟ وہ احتجاجاً بولی۔ وہ تو تب ہی چلی گئی جب میں 4 سال کی تھی۔ ان کے بارے میں ان کی ڈائری سے ہی جانا ہے۔ منہا کی آواز پر آئی تھی اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ اوہ سوری، مگر تم انہیں جانتی ہو، چاہے ڈائری کے ذریعے ہی۔ نور کو نہ جانے منہا پر رشک آیا۔ وہ اپنی ماں کو جانتی تھی یا پھر اس کی ماں نے اسے کچھ تو دیا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، مگر میں سوچتی ہوں کاش میں کچھ نہ جانتی، لا علم ہی مر جاتی۔ وہ کہتی بولے ریک کی طرف چلی گئی۔ انسان سچ میں ناشکرا ہے، جو ہے اس کی قدر نہیں اور نہ ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اگر اس کا الٹ ہوتا پھر الگ شکایت ہوتی۔ شام میں بخیر۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ایک آواز دونوں کو چپ کرا گئی۔ وہ دروازے کی طرف پلٹی۔ منہا نے ایک مخصوص سنجیدہ مسکراہٹ سے آنے والے کا استقبال کیا جبکہ نور کی نظر اس آدمی کے پیچھے موجود دنیا مافیا سے بے خبر یمان کو دیکھا۔ خیام عالم، کیا یہ سارا عزیز کی دکان ہے؟ خیام نے اپنے تعارف سے بات کا آغاز کیا اور منہا نے محض سر ہلا کر جواب دیا جبکہ نور خاموش انتظار کر رہی تھی۔ سارا سے بات ہو گئی ہے، ہمارا آپ اس ہفتے ہونے والی پارٹی کی فلاور ارینجمنٹ دیکھیں گی۔ خیام نے بات مزید بڑھائی تو یمان بھی ان کی طرف بڑھا۔ اگر سارا سے بات ہو گئی ہے تو یہاں آنے کا جواز نہیں بنتا۔ خیام کو جواب نور نے اردو میں دیا۔ خیام اسے دیکھ کر مسکرایا تو دوسری طرف یمان نے ایک سرد آہ بھری۔ اب آپ کہیں گے کہ میں یہاں، مگر دیکھا جائے تو ہر بار پیچھے آنے والے آپ ہیں۔ نور نے یمان کو دیکھتے کہا تو وہ اس کی طرف مڑا۔ آپ یہاں فلاور شاپ پر؟ اس سے پہلے جواب یمان دیتا خیام اس کی طرف بڑھا۔ ان پھولوں کے نہیں، منہا کے لیے یہاں ہوں۔ خیرہ مجھے چھوڑے، اپنا آرڈر سیو کروائیں، اس سے پہلے آپ کے باس میں جان لے جائیں۔ نور نے بہت اعتماد سے کہا تو یمان اس کی طرف بڑھا۔ تم آرڈر دو، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ یمان خیام سے کہتا نور کی طرف بڑھا تو نور نے بھی سامنے پڑے اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ آپ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہیں؟ وہ بیٹھتے بولا تو نور نے منہا کو دیکھا جو خیام سے بات کر رہی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا اور آپ مہربانی کی بات کر رہے ہیں۔ چلے سب چھوڑے، یہ بتائیں آپ صرف پھول خریدنے جہاں تک چلے آئے؟ نور کے سوال پر وہ اس کی آنکھوں میں شرط بانپ گیا اور ساتھ اس کی عقل مندی بھی صحیح۔ میں ڈرگ سپلائی کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہوں، جواب یمان نے دیا تو وہ سر نامے ہلاتی مسکرائی۔
جناب آپ ڈرگ ڈیلر نہیں لگتے، کوئی اوپر کی چیز ہو۔ نور نے اپنا اندازہ بتایا تو جمان بھی مسکرایا۔ نور نے اس کے مسکرانے پر اس کے دائیں جانب کھال پر پڑنے والی ڈمپل دیکھا اور پھر نظریں پھیر گئی۔ نور کیا آپ کو پتا ہے سارا کے ڈیزائن سے لانچ ہو رہا ہے ہمارا پروجیکٹ؟ خیام بھی منہا کے ساتھ ان کے پاس آیا۔ شی از ایکسیلنٹ، شی ڈیزروز اٹ، نور نے روانی سے جواب دیا تو جمان نے پہلے اسے اور پھر منہا کو دیکھا۔ نور کیا آپ کے باز ہیں؟ منہا نے نور سے پوچھا تو جمان نے نظریں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا جو برٹش لکس کے ساتھ اردو میں بات کر رہی تھی۔ نہیں تو میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہم بار بار مل رہے ہیں۔ نور نے جمان کو دیکھا جو منہا کو دیکھنے میں مصروف تھا جبکہ خیام نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ آپ بار بار میرا صبر آزما رہی ہیں، جمان نے جواب دیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبر ابھی آزمایا نہیں گیا آپ کا، اس لیے میری باتیں آپ کو آزمائش لگ رہی ہیں، نور نے منہا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی تو منہا بھی مسکرا دی۔ تو مس منہا آپ سے لوکیشن پر ملاقات ہوگی، پیمنٹ کی آپ فکر نہ کریں، آپ بل سینڈ دیجیے گا۔ جمان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے منہا کو کہتا کھڑا ہو گیا۔ مس نور آپ کل آفس میں میٹنگ کریں ہم سے، خیام نے نور سے کہا تو جمان بھی باہر جاتا رک گیا۔ کیوں؟ نور نے غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لائیں، اور دوسرا اہم نکتہ، میرا آپ سے ایسا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ آپ بولے اور میں چلی آؤں۔ نور کا لہجہ اچانک سخت دے کر جمان بھی کنفیوز ہو گیا۔ ابھی کتنے آرام سے اس سے بات کر رہی تھی اور اب خیام کو ہی آنکھیں دکھا رہی تھی۔ کوئی حال نہیں آپ کا؟ جب کس سلسلے میں بات کرنی ہے آپ سے؟ خیام کا دل کہ اپنا سر پیٹ لے۔ جانتی ہوں مگر مجھے جاب نہیں کرنی، نور کے جواب پر منہا نے حیرت سے اسے دیکھا جبکہ جمان پہلے ہی تیار تھا۔ بھلا وہ کوئی سیدھا جواب کیسے دے سکتی ہے؟ 8 کمپنیز میں CO سبمٹ کروائی ہے آپ نے اور جب مل رہی ہے تو انکار؟ خیام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لڑکی کو کیا کہے جبکہ وہ ان دونوں کے سامنے کھڑی سنجیدہ مسکرائے تھی۔ منہا نے بھی اسے اشارہ کیا، مجھے چھوڑو، مجھے مل گئی جاب۔ نور خیام کی مسلسل ٹکرار اور جمان کی منہا کے لیے خاموش نظروں سے وہ چڑ چکی تھی۔ نور ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ خیام نے ایک اور کوشش کی کہ وہ سیریس ہو جائے شاید۔ اگر وہ جواب دے رہی ہے تو یہ قابل فہم ہے کہ آپ کو جانا چاہیے، آپ کے پھول آپ کو مل جائیں گے، اب آپ جائیں۔ منہا جو خاموش کھڑی تھی خیام کی بار بار تکرار پر بول اٹھی۔ جمان اس کے بولنے پر مسکرایا اور 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ مجھے جو چاہیے وہ میں خود لے لوں گا، نور میرے پاس کام کرے گی تو وہ کرے گی، انکار کو آپشن نہیں دیا میں نے، جمان نے بہت سخت لہجے میں جواب دیا تو منہا کی آنکھوں کے تاثرات بھی بدل گئے، خاموشی کی جگہ غصے نے لے لی۔ جب یہاں سے نور کو اس طرح جمان کا منہا سے بات کرنا سمجھ نہیں آیا سو اس نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ جمان نے منہا کی آنکھوں میں موجود غصے کو دیکھا اور پھر اس پر اس کے کانپتے ہاتھ کو جو کاؤنٹر پر پڑا تھا۔ وہ بالکل عام نہیں تھی، اس کا غصہ اور نڈر لہجہ اس بات کی گواہی تھی وہ پہلی بار یہ سب نہیں دیکھ رہی۔ جمان کو نور کا چہرہ یاد آیا، وہ حملے والے دن مضبوط تھی مگر آنکھوں میں خوف تھا، مگر آج منہا بے باک اور بے خوف اسے گھور رہی تھی۔ کیا کرو گی؟ اس نے منہا کا غصہ مزید آزمایا، اس کی طرف آنکھ تو اٹھاؤ، جان لے لوں گی۔ منہا کے جواب پر نور بھی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ خیام بھی جواب پر مسکرایا۔ تو مارو، جمان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی نور کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتا منہا نے اسے گریبان سے پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ نور جو لمحہ پہلے جمان کا اپنی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھتی پیچھے ہٹی تھی، اسے واپس کھینچ لینے پر اچانک کانپ گئی تھی۔ جمان کا مقصد پورا ہوا اور وہ اس کے اصل میں دیکھنا چاہتی تھی سو اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ منہا نے اس کا گریبان چھوڑا اور نور کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہے یہ سب؟ نور نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ مارے حیرت اور پریشانی کے وہ کانپ رہی تھی، مٹھیاں بند کیے اپنے آنسو روک رہی تھی جبکہ منہا کی آنکھیں غصے سے بھری تھیں۔ جمان چلے، ماحول کی سنجیدگی بامتے خیام نے اسے واپس کھینچا۔ دوبارہ یہاں نہیں آنا، نور نے کہا اور وہاں سے باہر چلی گئی۔ اسے تنگ مت کرو، وہ خود کافی ہے اس کے لیے، منہا بھی کہتی مڑ گئی۔ وہ تکلیف کا سامان کر رہی ہے اپنے لیے، سمجھاؤ اسے، جمان کہتا مڑ گیا۔ اس کا یہاں رکنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے خود سے جوڑ رہے ہو؟ منہا اپنے بوکے ریک کی طرف موڑتی بولی۔ یہ شاید اس کی قسمت ہے، وہ کہتا باہر چلا گیا جبکہ خیام بھی حیران اسی کے پیچھے گیا۔ وہ قسمت سمجھنے سے سدھر نہیں سکتی، منہا سوچی، واپس موڑی۔ کیا انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں زندہ ہوں؟ تم جوزف کی طرف سے تو نہیں آئے؟ منہا اب گھبرائی تھی۔ منہا سے کیا چاہیے؟ وہ دونوں شاپ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے ہی والے تھے کہ نور کی آواز پر رک گئے۔ خیام اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا مگر جمان واپس آیا۔ تم کیوں ڈر گئی تھی؟ جمان نے بغیر مڑے ہی سوال پر سوال کیا تو وہ مسکرا دی۔ کہوں تو شاید بات غیر رد پر آ جائے، اس لیے اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں منہا سے کیا لینا ہے؟ نور کا لہجہ تبدیل تھا۔ نقصان نہیں، اس کا فائدہ اور اس کی حفاظت۔ جمان جانتا تھا ویسے یہ جانے نہیں دے گی سو مختصر جواب میں سمیٹنا چاہا، کس سے حفاظت اور کیوں؟ نور نے اگلے سوال کا جواب مانگ لیا تو جمان نے خود پر قابو پاتے خیام کی طرف دیکھا جو سائیڈ مرر سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم جواب دو، اب ڈر نہیں لگا؟ مجھے اکیلے روکے کھڑی ہوں اور ہاں منہا تمہاری حفاظت کر رہی تھی۔ جمان اس کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میرے سامنے مرد کھڑا تھا اور وہ بھی میرا پسندیدہ، نظریں کسی اور پر جمائے، ڈر تو لازمی تھا نا؟ اس پر سب جانتے بھی ہو اس کے بارے میں، اور میں نے اپنا نام بھی خود بتایا۔ اس کی بے سن کر جمان دم خود رہ گیا۔
وہ نور کی باتوں کو فلرٹ سمجھ رہا تھا مگر وہ اس کے سامنے پسندیدگی تک آ چکی تھی۔ دیکھو لڑکی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے بات بڑھائی مگر نور نے 2 قدم پیچھے جا کر بات سننے سے انکار کر دیا۔ مجھے سمجھانا آپ کا کام نہیں، آپ اپنا کام کرے اور مجھے معاف کرے۔ نور ابھی جمان سے جان چھڑا رہی تھی۔ کاش میں تمہیں اپنا اصل دکھا سکتا۔ اس نے جمان کو مکمل راحت دی تھی، اس وجہ سے وہ یہ سب سوچ رہا تھا۔ ہمارا معاملہ پر ہم کسی دن بیٹھ کر بات کریں گے۔ مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں، منہا آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گی، دور رہیں آپ۔ نور بات ختم کرتے واپس مڑنا چاہا مگر جمان نے اس کے کوٹ سے پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ وہ کسی روئی کے گالے کی طرح اس کی طرف کھینچی۔ اپنا آپ رحم کرو اور مجھ سے دور رہو۔ جمان اس کے منہ پر گراتا ایک جھٹکے میں اس کا کوٹ چھوڑتے وہ واپس مڑ گیا۔ مجھے کبھی خود پر ترس نہیں آیا اور تم رحم کا بول رہے ہو؟ نور اپنے کوٹ کا کالر سیٹ کرتی مسکرائی جبکہ جمان گاڑی میں جا بیٹھا۔ جاری ہے۔